السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن والحدیث قدوة وإماما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ درس میں بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے بارے میں، اس کے بعد تربیت کے بارے میں، اور آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اگلے جمعے کو واقعہ کربلا بیان کیا جائے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے بدعات سے، فرق باطلہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت میں نماز عشاء ادا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔
اور اکثر طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سجدہ فرماتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کمر پر بیٹھ جاتے تھے. اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو اپنے ایک ہاتھ پیچھے سے کر کے ان کو نیچے بٹھاتے تھے، اور پھر جب وہ سجدے میں جاتے تو دوبارہ کمر مبارک پر بیٹھ جاتے تھے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب نماز پوری کر لی تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ ان دونوں کو میں گھر چھوڑ کے نہ آؤں. تو ابھی یہ بات میں نے ختم ہی کی تھی کہ ایک روشنی نمودار ہوئی. عشاء کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو عرض کیا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ دونوں گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے اسی وقت تک وہ روشنی نمودار تھی. وہ روشنی کیا تھی؟ عبداللہ ابن نجی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، کہ ہم ایک سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور صفین کی طرف جا رہے تھے. تو جب ہم نینوا بستی کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی، اے ابو عبداللہ ٹھہر جائیے، رکے. تو فرات کے کنارے پر رکے، فرات کے کنارے پر رکے. میں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے، کیوں روکا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ مبارک پرنم تھی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو اشکبار ہے، خیر تو ہے، کسی نے ستایا ہے آپ کو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی نے نہیں ستایا، کسی نے مجھے نہیں ستایا. بات یہ ہے اصل میں کہ اب تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا. اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو سونگواؤں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ دراز کیا، لمبا کیا، اور ایک مٹی مجھے تما دی. جب اس نے مجھے یہ مٹی تما دی کہ اس مٹی پر آپ کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا، تو میرے آنسو نکل آئے. میرے آنسو، دیکھو عظیم ہستی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس کے لیے آنسو نکل آئے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اب ایک اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، خود کیا بھی ہوگا یا سنا ہوگا کہ عام طور پر لوگ بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں، اماموں کے پاس، بزرگوں کے پاس، کس پہ دم کرے، اس پہ کیا کرے۔ تو ابھی یہ ایک دم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ وہ دم کیا کرو۔ اور یہ وہ دم ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اس پہ دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ، وہ یہاں ہم اس بورڈ پہ لکھ بھی لیں گے، اعیذکما بکلمۃ اللہ التامہ۔ اب وہ دو تھے، تو اب اگر ایک بچہ ہو تو اعیذکا، کما کے بجائے کیا بولنا ہے؟ اعیذکا بکلمۃ اللہ التامہ، میں آپ دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے اس کلمے کے ساتھ جو کامل ہے، تام ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں یا کس چیز سے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں؟ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان وہامہ، اور ومن کل عین لامہ، ومن کل عین، ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرائے، اعیذک بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ وسوسے، وہم، شک، شکوک و شبہات ڈالنے والے شیطان سے، اور ہر ملامت کرنے والے آنکھ سے۔ اور خاص طور پر آج کل بعض لوگ، اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسے بھی ہے کہ وہ گارنٹی کے ساتھ نظر لگاتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو وہ کر بھی دیتا ہے۔ یہاں تو نہیں پتہ، ہمارے علاقے میں تو ایسے ہیں۔ تو اگر کسی کو نظر لگ جائے، کیونکہ نظر یہ حق ہے، ہر کسی کا لگ سکتا ہے، یا لگا نہیں ہے لیکن تاکہ نہ لگے، تو وہ ایک دوسرے کلمہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا یہ جو کلمات ہیں اس کے ساتھ ان کو دم کیا کرے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اللہ رب العزت کے ایک پاک صفاتی ناموں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لا علمی میں، جہالت میں، وہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ بابا جی میرے بیٹے کو نظر لگا، میرے بچے کو نظر لگا، ٹھیک ہے، بہت اللہ والا ہوگا، پیغمبر سے کوئی زیادہ اللہ والا، صحابہ سے کوئی زیادہ اللہ والا۔ جب ہم پیغمبروں کے یا صحابہ یا بزرگان دین کی سیرت، تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں کسی پیغمبر نے کسی غیر اللہ کی پناہ نہیں مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح اور شام یہ پڑھا کرے جب گھر سے نکلے بندہ یا گھر جائے۔ آیت الکرسی، یعنی جو احادیث میں کلمات ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے وہ برکات سے خالی نہیں ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اگر وہ شرکیہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو، لیکن اگر وہ شرکیہ ہے تو بجائے ثواب کے، رحمت کے، وہ ہمارے لیے عذاب اور گناہ بن جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا
ہم شرک کر رہے ہوں گے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بعض تعویذ دم کرنا چاہیے، جب بھی آپ کے پاس کوئی ہے دم کریں، لیکن وہ تعویذ میرے پاس خود تعویذ لے کر آئے کہ ہم نے تعویذ گھر میں ڈھونڈا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، دیکھا تو ہم نے سارے خرافات لکھے ہوئے اور ایسے ایسے الفاظ کہ بندہ سنا بھی نہیں سکتا کسی کو۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے، اللہ والے لوگ ہوتے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ جو پتہ نہیں کالا جادو ہے یا کون سا جادو ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ وضو کرتے ہیں، یہاں تک کہ غسل بھی نہیں کرتے، اور وہی بس کیا ہے، آپ کا یہ کام ٹھیک کر دیں گے، آپ کا یہ کام ٹھیک کر دیں گے، آپ کے لیے کوٹھی بنا دیں گے، آپ کے لیے گاڑی، آپ کو وزیر بنا دیں گے، اور خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بندہ پوچھے آپ نے لیے تو پہلے کوٹھی بنا لو، کام کتنا؟ 250 روپے۔ تو یہ جو بندہ جاتا ہے ان کے پاس، ان کو بھی تھوڑی بہت عقل تو ہونی چاہیے، یا ہمارے لیے کوٹھی لے رہا ہے، یا ہمارے لیے زمین لے رہا ہے، یا ہمارے لیے شادی کروا رہا ہے، تو اپنی حالت تو پہلے خود ٹھیک کر لے۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ کسی کو تعویذ نہ لکھا کرے، بلکہ کیا کرے؟ دم کیا کرے۔ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک کہیں سے بھی آپ کو کچھ آتا ہو، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ آیت اس بیماری کے لیے ہے، یہ آیت اس بیماری کے لیے ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ شفا ہی شفا ہے۔ اگر ہاں کوئی بزرگ آپ کو کہے کہ یہ پڑھا کرے، آپ کو دیکھ کر، آپ کی حالات کو دیکھ کر، ابھی آپ کے پاس کام کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، اور میں آپ کو کہوں آپ صبح و شام سورۃ بقرہ پڑھ لیا کریں، تو وہ تو 3.5 پارے سورۃ بقرہ ہے، تو سارا دن پھر 6 پارے 7 پارے بن جائیں گے، پھر اسی کے لیے بیٹھ جانا، تو اپنے لیے بال بچوں کے لیے پھر کیا کماؤ گے؟ تو اس کے لیے پھر یہ کہتے ہیں سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ کیا کریں؟ کیوں کہ سورۃ الاخلاص یہ قرآن مجید کا 1 ثلث ہے، 1/3، 3 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت ہمیں پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ تو کوشش کرے کہ کوئی حدیث سنے یا کوئی قرآن مجید کی آیات ہے، اگر کوئی بزرگ ہے کہ یہ فلاں بیماری کے لیے پڑھ لیا کرے، تو اس پہ دم کیا کرے، اس پہ کیا کرے؟ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا جو یہ والا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک کب نکلے؟ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لمبا کیا، دراز کیا، اور اس جگہ کی مٹی اٹھا کے دے دی، ایک مٹھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس جگہ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ اگر ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہی 5 تن پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، پھر تو یہ زیادتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ سارے انبیاء کیا ہے؟ پاک۔ سارے صحابہ کیا ہے؟ لیکن جس طرح انبیاء میں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول تو سارے اللہ کے ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جو فضیلت ہے وہ کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے، انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فضیلت ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ خاتمہ اور ختم الرسل یہ اور کسی پیغمبر کا لقب نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، اللہ کے ساتھ براہ راست کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صبح کے وقت تشریف لائے اور اوپر کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس نے اپنے چادر میں اس کو چادر اوپر ڈال دی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسی چادر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا لپیٹ لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اس کو بھی اسی چادر میں کیا، کتنے ہو گئے؟ چار، تین ہو گئے، حسن، حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، تو اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی چادر میں کیا۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 5، ایک خود نبی علیہ السلام اور 4 یہ حسنین، بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ جو خاندان ہے اس کو آلودگی سے، گندگی سے پاک صاف رکھے۔ کیا کرے؟ پاک صاف رکھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، کہا کہ ہم اور یہ جو سویا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے، قیامت کے دنوں اسی طرح اٹھیں گے۔ اب پیار محبت تو ہر بندہ کرتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کیا فرمایا؟ یعلا ابن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ کانے کی ایک دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک گلی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی طرف بلایا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف بھاگنے لگے۔ اور پھر وہ جس طرح بچوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتے، تھوڑا اس کو ہنساتے ہیں، دان بچے کے نکل آتے ہیں، تو یہ طرح سے اس کا دل بہنا لگے۔ اور پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ اور ایک جملہ اور فرمایا کہ حسین عظیم نواسا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم نواسا ہے، نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شروع سے لے کر آخر تک بہت صبر والے، جہاں ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے لوگ ساتھ شہید ہوئے کربلا میں، اور خاندان کے کون کون سے تھے، اور اپنے خون سگے رشتہ دار کتنے تھے، یہ پورا خاندان، لیکن پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب
میت ہو اس پہ نہ رویا کرے، اس پہ نہ رویا کرے. اور جب ایسی میت ہو جو شہید ہو، جو کیا ہو، اب ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. بہت مظلومیت کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا، اور شہید زندہ ہے. اور شہید کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو صبر سے کام لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو اکثر حصہ ہمیں صبر کا ملتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ صفت ہے صبر کرنے والا، اس پہ بھی کیا کرے، ہم عمل کریں. ایک اور حدیث ہے جو اسی کے بارے میں ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں اور تم، اے فاطمہ میں اور تم اور یہ دونوں، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور یہ سونے والا یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے. قیامت کے روز کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے. اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، وہ حسینی ہے، یا میں حسینی نہیں وہ حسینی ہے. حالانکہ جو حسینی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو حسینی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ حدیث سنو ذرا. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا، جس کے ساتھ تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ. 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین رضی اللہ عنہم، کہ جن کے ساتھ تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ، اور جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ میری بھی صلح. جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ ہو. اور ایک روایت جو مسند امام احمد میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو تم سے لڑے گا، جو تم سے لڑے گا اس کی ساتھ میری بھی لڑائی، اس کے ساتھ ہو میری بھی لڑائی، اور جو تم سے صلح کر لے گا ان کے ساتھ میری بھی صلح، ان کے ساتھ ہو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہم سن کر اور کوئی یہ کہے کہ ہم حسین کے ماننے والے نہیں ہیں تو یہ تو بہت بعید ہے. بہت کیا ہے؟ اور جا کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جائے، جا کے کیا کرے؟ دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جائے، یزیدی بن جائے. تو پھر ہم اختیار میں کیا ہے؟ یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا پھر حشر بھی یزید کے ساتھ کر دے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ایسے اکثر نا لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہے یا اہل تشیع ہے. علم دونوں کے پاس نہیں ہوتا، نہ وہ سنی کے پاس ہوتا ہے نہ اہل تشیع کے پاس ہوتا ہے، اور لگے رہتے وہ تم کافر ہو، وہ کہتے تو کافر ہے. اب اگر تاریخ میں یا علماء آپس میں بحث کرے اور دلائل ہو اور وہ بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، پیار محبت سے ہو، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب جو کبھی مسجد میں پورے سال نہیں آتا وہ پھر لڑتے ہیں، فرض نماز کا نہیں پتہ کہ نماز بھی فرض ہے کہ نہیں، بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے، وہ دوسرا کہتے ہیں یہ نہیں یا یہ ہے، تو اپنا آخرت برباد کرتے ہیں دونوں. جہاں آپ کو کچھ علم ہے ٹھیک ہے، اس کو بھائی مجھے اتنا پتہ ہے، جو آپ کہہ رہے ہو اس کا مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن سیدھی بات کرو کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. بڑے بزرگوں سے پوچھو یا علماء سے پوچھو، اس کا جواب وہ دے دیں گے.
تو پہلے تقریباً 40-50 سال پہلے مولوی ایک دوسرے کو کافر بناتے تھے، وہ کافر ہے، اب مزہ بھی آتا تھا ان کو، وہ کیا ہے؟ آج کل ماشاءاللہ وہ کام عام لوگوں نے لے لیا، خود کافر بنتے رہتے ہیں اور کافر بناتے رہتے ہیں، اور مولوی آرام سے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ مسلمان بنائے، کافر کسی کو نہ بنائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ فضول بحثوں سے، لڑائی جھگڑوں سے کیا بنے گا؟ نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ پیار محبت سے زندگی گزارے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 72۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ، ان دونوں میں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا، جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوگا، آپ کا یہ بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ اگر آپ چاہے تو اس سرزمین کی مٹی میں آپ کو دوں۔ اور یہ کہہ کر سرخی کی طرف مائل مٹی اس فرشتے نے مجھے دے دی، اس فرشتے نے مجھے دے دی۔ تعداد میں نے کتنا بتایا کہ کتنے تعداد تھی؟ 72۔ اور سن 4 ہجری چٹے شعبان کو یوم ولادت ہے، اور جو شہادت کا دن ہے 61 ہجری میں، 61 ہجری کے ابتداء میں جمعے والا دن، اور تاریخ میں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہفتے والا دن، لیکن زیادہ جنہوں نے کہا ہے وہ جمعے والا دن کہا ہے۔ اور دن تھا 10ویں محرم الحرام، یوم عاشورہ۔ عراق، ملک عراق میں کربلا ایک جگہ ہے، وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ اور یہ جب آپ حساب لگاؤ گے تو عمر بنتی ہے 57 سال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ 57 سال۔ شہادت کے 1 روز بعد دفن کیا گیا، شہادت کے 1 روز بعد دفن کیا گیا۔ اور جو ظلم کی انتہا ہے وہ واقعہ کربلا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ تو ہر ایک کا سر نہ تن سے جدا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیے جاتے تھے، اور جو وہ تعداد جن کے سر جدا کر کے پیش کیے گئے تھے وہ 70 تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 70۔ اور ٹوٹل شہداء کتنے تھے؟ نمبر 1 سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 ابو الفضل عباس بن علی۔ نمبر 3 جعفر علی۔ ابو الفضل عباس جب شہید ہوئے اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 34 سال، اور جعفر بن علی کی عمر تھی 19 سال۔ عبداللہ بن علی اس کی عمر تھی 25 سال۔ محمد بن علی جو اصغر کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی اس کی عمر 21 سال تھی، اور علی بن حسین، علی بن حسین جو اکبر کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے مشہور ہے؟ علی اصغر، علی اکبر۔
عبداللہ ابن حسین، ابو بکر بن حسن، عبداللہ ابن حسن، قاسم بن حسن، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عقیل ابن ابی طالب، مسلم بن عقیل، عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، سلیمان مولا حسین بن علی، منحج مولا حسین، عبداللہ ابن بختر، عبداللہ ابن بختر، یہ کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہے، دونوں نے اکٹھا دودھ پیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ ابن بختر۔ تو یہ 23 نام جو مجھے ملے تھے کتاب میں نے آپ کو سنا دیے۔ اللہ رب العزت ان سب شہداء کے صلے ہماری سب کی مغفرت فرمائے، اور اس ہاتھ اٹھائے دعا کرے کہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب اس دنیا سے جو جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ قیامت والے سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو جس طرح اپنے ہدایت دی ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان سے فرمائے۔ یا اللہ آخر وقت میں جب روح نکل رہا ہو سب بولو یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔